وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور یہ اٹھاتے ہیں تمہارے وزن اور بوجھ ایک ایسی جگہ تک لم تکونو کہ تم نہیں ہو بالغی پہنچانے والے، الا بشق الانفس مگر یہ کہ سانس اکڑے، مگر یہ کہ مشقت میں پڑ جائیں تمہاری جانیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک رب تمہارے خوب رحم والے اور خوب نرمی کرنے والے رحم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی تمہیں موقع ہو ذرا ناتا خان گوٹ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ملیر سے اونٹ آتے ہیں صبح صبح رات کے 4 بجے 3 بجے، سبزیاں لدی ہوئی اور شتربان جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، وہ خود بچتا ہے گاڑیوں سے، کنارے پہ چلتا ہے۔ تو ایک دن میں کھڑا تھا، ایک ملیری میرا واقف تھا، اس نے مجھے کہا استاد آج تو اونٹ کی سواری کھا لو۔ میں نے کہا چلو۔ میں جبہ وبا لپیٹ کے رومال میں رکھ دیا، پگڑی اتار کے صرف ٹوپی سر پہ رکھی اور گاڑی میں چڑھ گیا اس کے ساتھ۔ اس نے کہا استاد ہم سوتا ہے، آپ جو ہے نا سیر کریں۔ تو یہ جو نیپا چورنگی ہے اس جگہ جب اونٹ گاڑی آئی تو اونٹ نے سے پیچھے مڑ کر ایک آواز نکالی، تو اس نے اس کو اشارہ کیا۔ میں نے کہا یہ اونٹ نے کیا پوچھا؟ کہا اس کو ایک دفعہ واٹر پمپ لے گیا، اب جب بھی آپ پہنچتا ہے پوچھ رہے کہاں، واٹر پمپ یا سبزی منڈی۔ دیکھو کیسے زبردست ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ میں نے اس کو کہا کہ نہیں سبزی منڈی جانا ہے، واٹر پمپ نہیں جانا ہے۔ بس یک دم وہ مڑ گیا اس طرف، سامنے جب آیا مجھے یہاں اتارا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ، اور گھوڑے اور خچر، والحمیرہ اور گدے، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان کی سواری کر لو، وزینہ اور ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، اچھے تو لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک چھوٹا بچہ پڑھنے آتا تھا، اس کا باپ گدا گاڑی رکھتا تھا، تو گھر والوں سے سپارہ پڑھتا تھا قرآن شریف کا۔ تو پٹھانوں کا یہ دستور ہے کہ بچے جب سبق پڑھ لیتے اس کے بعد سبق ختم ہو کے 2 روز دعا مانگتے، روزانہ دعا مانگتا تھا وہ کہ بھائی مولانا صاحب کو عمر دے دے، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو۔ آج ہم کا خرم خدا جندے ہو ساتھ۔ ہماری گھر والی نے کہا کہ گدے کا کیوں نام لیا؟ کہا وہ تو ہمارا روزگار کرتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہم کیا کھائیں گے؟ خیر اس کے باپ کو میں نے کہا کہ استاد کچھ ہوش ہے، 11,000 کا میں نے خریدا ہے۔ اس زمانے میں 9,10,000 کی یہ موٹر سائیکل آئی ہے بڑی اچھی والی، ہونڈا چلاتی ہے، اس وقت 11,000 کا گدا خریدا تھا۔ اور ایک مکرانی نے بے نظیر کے دور میں اس کو مقابلہ دکھایا، گدوں کی ریس دکھائی، تو بے نظیر نے اس کو 1,75,000 کا ایک گدا خرید کے دے دیا۔ ایسا نہیں، قرآن کہتے ہیں وزینہ، کہ آپ سمجھیں کہ بس گدے ایسے ہی پڑے رہتے، گدے بھی اپنے مقام پر قیمت رکھتے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور سن رہا گھوڑے اور خچر اور گدے، اس پر اتفاق ہے کہ خچر اور گدا غیر معقول اللہ میں حرام جانور ہے، لیکن گھوڑے کے بارے میں کلام ہے مجتہدین کا، اور ائمہ گھوڑے کو حلال سمجھتے ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی کمال کی سمجھ عطا کی ہے، وہ فرماتے تھے گھوڑا بھی ناجائز۔ احناف کے اس میں 2 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا لحم جو ہے مکروہ تحریمی ہے، اور یہی راجح ہے، اور دوسرا قول یہ کہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ آلہ حرب ہے اس لیے استعمال نہ کیے گئے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے استاد ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ جب کہتے ہیں اکرہو ماذا ترید، کہا تحریم، فاذا قلت لا احب ماذا ترید، کہا التنزیہ۔ جب فقہ میں ہو ھذا لا يحب یا لا احب ھذا، تو اس کا مطلب یہ کہ ناپسندیدہ ہے، کراہت تنزیہ ہے۔ لیکن جب فقیہ و مجتہد کا ہے کہ یکرہ یا اکرہ یا کرہ، تو یہ تحریم پر دلالت کرتی ہے۔ تفصیل طلباء اور علماء فتاوی عالمگیری جلد 5 فصل فی الکراہیت دیکھ لینا۔
قرآن کی آیت تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے ایک ترتیب سے ذکر کیے، بلکہ گھوڑے کو پہلے ذکر کیا اور خچر اور گدھے کو بعد میں ذکر کیا، کیونکہ خچر اور گدھے میں تو کلام نہیں ہے لیکن گھوڑے میں کلام ہے، تو اس کو پہلے نزاع و اختلاف سے نکالا کہ یہ بالکل ناقابل استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آلوسی بغدادی کو شافی سے حنفی ہو چکا ہے، پرانا مرض اس میں موجود ہے، اس جگہ نہایت قبیح تفسیر کی ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آلوسی بغدادی کے بارے میں علماء یہ بات یاد رکھے کہ بہت بڑے علامہ فخامہ ہے، کوئی شک نہیں، 60 سال تک شافی رہا ہے۔ سلطان عبدالحمید خان کی حکومت کا دبدبہ و ہیبت احناف دیکھ کر حنفی ہو چکے ہیں۔ ہر شخص پر قرآن مذہب کا اثر ہوتا ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام شافعی کو کہتے رضی اللہ عنہ، حالانکہ تابعی ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی تو تب و اتباع تابعین ہیں۔ اس قسم کے کئی امراض ہوتے لوگ۔ ابو داؤد کے اندر صریح روایت موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل لحوم الخیل، حضرت نے گھوڑے کے گوشت کو منع فرمایا ہے، کئی احادیث نہیں میں وارد ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اس پر سوار ہو سکتے ہو، تم اس کو خوبصورت دکھا سکتے ہو، لیکن وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کا ذکر پہلے ہے، یہاں نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز معقول نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پیدا فرمائے کہ وہ جو تم جانتے نہیں۔ بھئی اس زمانے میں جو مشہور سواریاں تھی اونٹ، وہ پہلے ذکر ہوا، کیوں؟ کیونکہ اس کا اون جو ہے وہ کام آتا ہے، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ گائے، بھینس، یہ سب چیزیں پہلے آئے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور جو صرف سواری کے کام آ سکتے ہیں، کھانے کے کام نہیں۔ اس کے دو فائدے بتائے، رکوب اور زینت، عقل نہیں بتایا، علیحدہ ذکر کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نظر مبارک نہایت دقیق اور عمیق ہے کتاب اللہ میں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا فرمائے گا ایسی سواریاں کہ تم نہیں جانتے۔ ممکن ہے ایسے ایسے جانور ہو جن کو آپ کے اور ہمارے علم میں نہیں ہے اور اللہ نے پیدا کیے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ کا راستہ بالکل سیدھا ہے اور اس میں سے کچھ ٹیڑھے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو راستہ ہے جو خدا نے مقرر کیا، قصد السبیل، السبیل السوی، جیسے سوا السبیل میں سوا اصلاً سبیل کی صفت ہے لیکن مضاف ہو گیا، اس طرح قصد السبیل السبیل المتوسط، اس تفسیر کے مطابق صفت مضاف ہو گئی ہے، معنی وہی ہوگا جو پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل سیدھا راستہ ہے اور اس راستے میں سے کچھ ٹیڑھے پیڑے ہیں جو گمراہوں کے راستے ہیں۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ نہ قصد السبیل مضاف ہی ہے حقیقی، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف جانے کے لیے سیدھے راستے کا ارادہ کرنا ہوگا، کیونکہ کچھ راستے ٹیڑھے پیڑے بھی ہیں، ان سے بچنا پڑے گا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا ہے ہدایت